فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. حضرات سامعین، نکاح کی مجلس ہے. امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کی دو مبارک حدیثیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی. ایک کا تعلق نکاح کے ساتھ اور دوسرے کا تعلق روزے کے ساتھ. نکاح امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کی سنت ہے، اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے اس نکاح کے سلسلے میں مختلف قسم کی ہدایت امت کو ارشاد فرمائی، اور عملاً بھی نکاح کا طریقہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے امت کے سامنے پیش فرمایا ہے. اس وقت مختصر بات ہوگی. جو حدیث میں نے روزے کے سلسلے میں پڑھی، اس کا ترجمہ ہے کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. فرحت عند فطر، ایک خوشی افطاری کے وقت، وہ فرحت عند لقاء رب، اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت. اللہ ہم سب کو دونوں خوشیاں عطا کرے. افطار کے وقت کی خوشی کا ہر انسان ہم میں سے الحمدللہ اندازہ کرتا رہتا ہے، اور خصوصاً ان علاقوں میں جہاں گرمی بہت ہے، اور خصوصاً ان دنوں میں جب دن لمبا ہوتا ہے، تو گرمی کی وجہ سے اور دن کے لمبے کی ہونے کی وجہ سے، دن کے بڑے ہونے کی وجہ سے انسان کو بھوک اور پیاس کا اور بدن کے اندر تھکاوٹ کا بہت احساس ہوتا ہے. اب جب افطاری کا وقت آتا ہے تو جتنی دن بھر بھوک لگی ہوگی، جتنے دن بھر بھوک کا احساس ہوا ہوگا، جتنی زیادہ پیاس لگی ہوگی اور جتنی زیادہ تھکاوٹ ہوئی ہوگی، اسی اعتبار سے افطاری کے وقت ایسے روزے دار کو کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے. اور دوسری خوشی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کے وقت، جب سارے لوگ حساب کتاب میں ہوں گے اور روزے داروں کے لیے الگ سے ایک دسترخوان بچھے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ دسترخوان عطا کرے. روزہ نام ہے تین چیزوں کے رکنے کا، تین چیزوں سے رکے رہنے کا. کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، اور ازدواجی تعلقات سے رکنا. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آدمی نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے، اور شادی شدہ ہے تو ازدواجی تعلقات بھی قائم نہ کرے. ان تینوں چیزوں سے انسان رک رہا ہے روزے کی نیت سے، تو اس کا نام کیا ہے؟ روزہ. اب اگر آدمی نے ویسے یہ دن بھر کچھ نہیں کھایا نہیں پیا نہیں، تو اس کا نام روزہ نہیں. روزہ نام ہے ان تینوں چیزوں سے رکنے کا روزے کی نیت کے ساتھ. اب میں یہاں دو باتیں عرض کیا کرتا ہوں. ایک بات گھر کے بڑوں سے، والدین وغیرہ جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں، جن کو اپنے بچوں کے بارے میں مختلف انداز کی فکریں ہوتی ہیں، ان سے بات کرنے کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ ہر سال جب رمضان آتا ہے تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو پہلی بار روزہ رکھتے ہیں. ہر گھر میں، اکثر گھروں میں
ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ 7-8 سال کا ہے، اب اس کو عادت ڈالنے کے لیے روزہ رکھواتے ہیں۔ اب اگر شریعت کی طرف سے اس گھر کے بڑے کو یہ اختیار ہو کہ بھئی تمہاری جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے حل ہم اختیار دیتے ہیں، کیا کہ اگر اثر روزہ 16 گھنٹے کا ہے لیکن چھوٹے بچوں کے بارے میں گھر کے بڑوں کو اختیار ہوگا، کیا اختیار ہوگا؟ چاہے وہ 10 گھنٹے کا ان سے روزہ رکھوائیں، 11 کا رکھوائیں، 12 کا رکھوائیں، 13 کا رکھوائیں، 15 16 کا، ہم اس کو روزہ مانیں گے۔ بڑوں کے بارے میں تو 16 گھنٹے کا روزہ یا 14 گھنٹے کا، جتنا بھی غروب یا طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک، اس میں کوئی رعایت نہیں۔ لیکن چھوٹوں کے بارے میں اگر شریعت رعایت دیتی کہ چھوٹوں کا روزہ ہم مانیں گے، 10 گھنٹے کا بھی، 11 کا بھی، 12 کا بھی اختیار ہے بڑوں کو اور اجر پورا ملے گا، تو گھر کے بڑے کیا پسند کرتے ہیں اپنے چھوٹے بچوں کے روزے کے بارے میں؟ 16 گھنٹے کا روزہ کہ 10 گھنٹے کا؟ ہاں 10 گھنٹے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ چھوٹا ہے، دن گرمی کا ہے، بڑوں کو بھوک اور پیاس کا احساس ہو، چھوٹا بچہ ہے اور روزہ رکھ رہا ہے، تو اس لیے ایک تو یہ کہ اس کو تکلیف زیادہ ہوگی، اور دوسرے یہ خطرہ ہوگا کہ کہیں یہ روزہ توڑ نہ دے۔ اور جب شریعت کی اجازت دی ہے تو ہم شریعت کی اجازت کا فائدہ اٹھائیں گے اور 10 گھنٹے کا روزہ مانیں گے۔ جو ہی 10 گھنٹے ہو گیا ان کو کہیں گے بولو تم افطار کر لو، تمہارا روزہ ہو گیا۔ اور ابھی میں نے عرض کیا روزہ نام ہے 3 چیزوں سے رکنے کا، کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا اور ازدواجی تعلقات سے رکنا۔ جو ہی غروب آفتاب ہو گیا، اذان ہو گئی، تو یہ تینوں پابندیاں ختم ہو گئی۔ اب جو چاہو کھاؤ پیو وغیرہ، کب تک؟ دوسرے دن صبح صادق تک۔ لیکن جو شادی شدہ ہیں ان سے تو تینوں پابندیاں اڑ گئی، لیکن جو غیر شادی شدہ ہیں ان سے کتنی پابندیاں اڑ گئی؟ 2، کھانے کی پابندی اور، لیکن چونکہ شادی شدہ ہے اس لیے وہ پابندی ان پر برقرار۔ اور جب شوال کا چاند نظر آیا، عید کا چاند نظر آیا، تو اب جو شادی شدہ ہیں ان سے تینوں پابندیاں اڑ گئی۔ کتنے مہینوں کے لیے؟ 11 مہینوں کے لیے۔ لیکن جو غیر شادی شدہ ہے ان سے کتنی پابندیاں اڑ گئی؟ 2۔ اس کا مطلب ان کا روزہ ابھی ہے، کھانے پینے کے اعتبار سے تو نہیں، لیکن تیسری جو رکاوٹ ہے وہ ابھی ہے۔ اچھا، ماحول ایسا ہے، حالات ایسے ہیں، اس روزے دار جو ہمارا بچہ ہے بالغ، بچی ہے بالغ اور شادی نہیں ہوئی، تو گویا کہ ان کا ابھی تک روزہ ہے، اور یہ روزہ ان کا کب تک رہے گا؟ جب تک ان کا نکاح ہوگا، ان کی شادی ہوگی۔ اور ماحول ایسا ہے کہ ہمارے بچے کے روزے کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ سمجھ میں آ گیا روزہ ٹوٹنے کا مطلب؟ اور خطرہ اس لیے کہ ادھری سے اس کو روزہ توڑنے کی پیشکش ہو رہی ہے مختلف طریقوں سے۔ وہ اگر روزہ ٹوٹ گیا رمضان کا، نابالغ بچہ ہے، اس پر کوئی گناہ اور کوئی قضا بھی نہیں، لیکن یہ جو ہمارا بچہ یہ بالغ ہے، اگر یہ والا روزہ ٹوٹا، اگر کسی عذر کی وجہ سے ٹوٹا تو 1 روزے کا کے بدلے میں 1، اور اگر اس نے خدا نخواستہ رمضان میں روزہ توڑا تو 1 روزے کے کتنے ہیں؟ 61 روزے، 1 غزا کا اور 60 کفارے کے، اور وہ کفارے والے 60 لگاتار رکھنے پڑیں گے۔ لیکن یہ جو رمضان نکلنے کے باوجود ہمارے بچوں کا روزہ ہے، خدا نخواستہ ٹوٹ گیا، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ اور یہاں شریعت ہم کو اختیار نہیں دیتی، حکم دیتی۔ شریعت گھر کے بڑوں کو حکم دیتی ہے
کہ تمہارے جو بالغ بچے ہیں، تمہاری جو بالغ بچیاں ہیں، جن کا سمجھ لیجیے روزہ ہے، ان کے روزے کو زیادہ لمبا مت کھینچو، کہیں خدا نہ خواستہ وہ ان کا روزہ ٹوٹ نہ جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ ان کا روزہ ٹوٹ گیا، اللہ بچائے، اس کا پہلا وبال گھر کے بڑوں پر ہوگا۔ انہوں نے اپنے بچوں کا روزہ اتنا لمبا کیوں کیا جبکہ شریعت نے حکم دیا تھا؟ چنانچہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا حکم ہے گھر کے بڑوں کو کہ بچے بالغ ہو گئے، بچیاں بالغ ہو گئی، ان کی رشتے کا فوراً انتظام کر لیں، کیونکہ بچہ جب بالغ ہوتا ہے، بچی بالغ ہوتی ہے، یہ اب اپنے اندر ایک نئی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے رکھا ہوا ہے۔ شریعت نے حکم دے دیا جب آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی یہ نئی ضرورت اپنے اندر محسوس کرنے لگے، آپ حلال طیب طریقے ذریعے یعنی بذریعہ نکاح ان کی ضرورت کا فوراً انتظام کر لیجیے۔ اگر آپ نے تاخیر کی، خدا نہ خواستہ وہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے، اس کا وبال گھر کے بڑوں پر پہلے ہو۔ اس لیے گھر کے بڑوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے نکاح کے سلسلے میں، اپنی بیٹیوں کے نکاح کے سلسلے میں بہت جتنا جلد ممکن ہو اس ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں، خاص کر آج کل کے ماحول میں۔ ہماری بیٹیاں، ہماری گھر کی بچیاں وہ لباس پہن کر نکلتی ہیں جس میں بڑوں کو اور شادی شدہ لوگوں کو اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، کچھ نہیں تو آنکھ کی بدکاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں بعض مرتبہ، حالانکہ گھر میں حلال طیب بیوی ہے، پھر بھی باہر کے ماحول کو دیکھ کر اپنے آپ کو مکمل سنبھال نہیں پا رہا، کہیں نہ کہیں آنکھ غلطی کرتی ہے۔ تو اپنے اس جوان بیٹے کے بارے میں، اپنی جوان بیٹی کے بارے میں کیوں نہیں سوچتا کہ جب مجھے اس باہر والے ماحول سے اتنا خطرہ ہے تو میرے بیٹے اور میری بیٹی کا کیا حال ہوتا ہے، وہ کتنے خطرات میں۔ تو پہلی بات گھر کے بڑوں سے کہی جاتی ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کے بارے میں فکر کریں، ان کے نکاح میں تاخیر نہ کریں۔ اور دوسری گزارش جوان بچوں سے کی جاتی ہے جو بھی شادی شدہ نہیں ہے، ان کو سمجھ لینا چاہیے ہمارا کیا ہے، روزہ ہے۔ جب اس 14 15 16 گھنٹے کے روزے پر جب انسان اس روزے کو مکمل کرتا ہے تو افطاری کے وقت خوشی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے سالہ سال کے روزے کو، سالہ سال کا روزہ ہوتا ہے، بچے زیادہ سے زیادہ 15 سال کے بالغ ہو گئے، اور ہمارے شہر کا ماحول تو یہ ہے 25 30 سال سے پہلے تو بچے کو کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، شادی کا ابھی ڈگری نہیں ہے، ابھی ملازمت نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ یاد رکھیے اپنے بچے کے نکاح کے سلسلے میں، بیٹی کے نکاح کے سلسلے میں تعلیم کی تکمیل اور ڈگری مکمل ہونے کا انتظار ہرگز نہ کریں، پہلی فرصت میں اپنے بچوں کی شادی کریں، اپنی بچوں کی شادی کریں، ڈگریاں پوری ہوتی رہیں گی۔ ڈگریوں کے پورا ہونے سے پہلے، تعلیم کے مکمل ہونے سے زیادہ ضروری ہے ایمان کا مکمل ہونا۔ اگر سب کچھ مکمل ہو گیا لیکن خدا نہ خواستہ ایمان ادھورا رہا، ایمان مکمل نہیں ہو گیا تو یہ ساری چیزوں کا مکمل ہونا وہاں کام نہیں آئے گا۔ اور اگر ساری چیزیں ادھوری چھوڑ کر دنیا سے چلا گیا لیکن ایمان مکمل کر کے گیا تو ابدی کامیابی ہے۔ اور ایمان کے مکمل ہونے میں اہم ترین رول جو ہے وہ کس کا ہے؟ نکاح کا ہے۔ میں نے حدیث پڑھی، فرمایا اذا تزوج العبد، جب بندے نے نکاح کر لیا، فقد استکمل نصف الایمان، آدھا ایمان مکمل کر دیا، فلیتق اللہ فی النصف الباقی، باقی آدھے میں اپنے آپ کو بچائے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔
تو بچہ بالغ ہو گیا 15 سال کا، 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، تو اس کا مطلب 10 سال سے وہ روزے سے، اور ماحول ایسا ہے کہ اس کو روزہ توڑنے کی پیشکشیں ہو رہی ہیں، ماحول ایسا ہے. لیکن یہ خوش نصیب نوجوان بچہ، یہ پاکیزہ نوجوان بچی ان روزہ توڑنے کی پیشکشوں کو ٹھکراتے ہیں اور اپنے روزے کی حفاظت کرتے ہیں. اب جب اللہ تعالیٰ نے اس جوان بیٹے کے لیے رشتے کا انتظام کر لیا، جوان بیٹی کے لیے رشتے کا انتظام ہو گیا، بیٹی کے لیے حلال طیب شوہر، بیٹے کے لیے حلال طیب بیوی مل گئی، تو جب 15-16 گھنٹے کے روزے پر خوشی ہوتی ہے، تو یہ جو 20 سال سے یا 15 سال سے یا 10 سال سے روزے میں ہے اور انتہائی مشکلات کے باوجود اپنے روزے کو بچا کر لے گیا، اب جب افطاری کا وقت آ گیا، حلال طیب بیوی مل گئی، حلال طیب شوہر مل گیا، تو اس کی خوشیوں کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے جو جوان بچے ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی روزے کی حفاظت کریں، اپنی جوانی کو داغدار نہ بنائیں. جو لوگ اپنی اس روزے کا لحاظ نہیں رکھتے، جہاں موقع مل گیا کہیں آنکھ کے راستے سے، کہیں کسی اور راستے روزہ توڑ دیا، ان کو وہ خوشیاں نصیب نہیں ہوتی ایسی. اور دوسری بڑی خوشی ان روزے داروں کو بھی ہوگی، کب؟ عند لقاء رب، جب اللہ سے ملاقات کریں گے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا، جس دن عرش کے سائے کے سوا کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں وہ شاب رجل، وہ آدمی جس کو کسی خوبصورت اچھے خاندان کی لڑکی نے، عورت نے برائی کی دعوت دی، گویا کہ روزہ توڑنے کی پیشکش کی، لیکن اس نے یہ کہہ کر اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، انی اخاف اللہ، نہ بھائی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اپنے روزے کی حفاظت کی. تو ایسے خوش نصیب جوان بچے کے لیے، ایسی خوش نصیب جوان بچی کے لیے میدان محشر میں اس وقت سایہ ہوگا جب عرش الہی کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو جو گھر کے بڑے ہیں وہ ارادہ کریں، ہم اپنے بچوں کو انشاءاللہ پہلی فرصت میں اپنے بچوں کو پہلی فرصت میں نکاح کریں گے، اور جو غیر شادی شدہ ہیں وہ طے کر لیں کچھ بھی ہو انشاءاللہ ہم اپنے روزے کی کیا کریں گے؟ حفاظت. اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی غلطی ہو چکی ہو، اللہ بچائے، اللہ کرے ایسا نہ ہو، خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو گئی ہو، بس فوراً اپنے روزے کو یا آج سے نو شروعات کریں کہ آج سے میرا روزہ ہے، جب تک اللہ میرے لیے حلال طیب کا انتظام نہیں کرے گا میں انشاءاللہ مکمل طریقے سے اپنے آپ کو حرام سے بچاؤں گا. اللہ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی پورے دین پر چلنا نصیب کرے. کہاں ہیں بچی والے، بیٹی والے کہاں ہیں؟ جن کا نکاح ہو رہا ہے نا، تشریف لائیے. آئیے، لڑکا بھی کہاں ہے؟ ادھر آئیے، ادھر آئیے. لڑکی کی طرف سے کون ہے وکیل؟ اچھا اچھا. یا شو بچی ناو؟ نام معلوم نہیں. احلم رؤوف. تو کیا ویتوس؟ اچھا اچھا. بچی چھو اجازت ہتمت؟ دوا کم چھو؟ اچھا اچھا. پانو چھو مہر وار تاہی کرمت؟ کیا چھو مہر؟ یعنی کل 5 لاکھ. 5 لاکھ اور 2 عمرہ دپان 5 لاکھ رۄپیہِ بصورت زیورات بیٚیہِ 2 لٹہِ عمرہ. ٹھیک چھا؟ اجازت چھا؟
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نسأل الله أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب السخط فإنما نحن به ولو. أما بعد. یہ جو بیٹی ہے کیا بتایا آپ نے نام؟ احلم رؤوف، جن کی طرف سے آپ بطور وکیل ہیں. حارث، آپ نے عالم رؤوف کو بطور وکیل محترم حارث صاحب جو یہاں تشریف فرما ہے، ان کے نکاح میں اس مہر کے عوض میں بخش دیا جو ابھی تذکرہ ہوا، بخش دیا. آپ نے عالم رؤوف دختر عبد الرؤوف کو اپنے نکاح میں اس مہر کے بدلے میں قبول کر لیا جو آپ کی طرف سے بھی اظہار کیا گیا. زور سے کہیے قبول کیا. آپ سب کی موجودگی میں عالم رؤوف کا نکاح محترم حارث صاحب کے ساتھ ہوا. 5 لاکھ مہر کے عوض اور ساتھ ساتھ 2 عمرے. اللہ تعالیٰ اس نکاح کو ہر اعتبار سے باعث برکت بنائے. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم بارك لهم وبارك فيهما. اللهم بارك لهم وبارك فيهما. اللهم بارك لهم وبارك فيهما. اللهم ألف بين قلوبهما. اللهم أصلح ذات بينهما. اللهم أصلح ذات بينهما. اللهم أصلح ذات بينهما. یا اللہ اس مجلس نکاح کو سراپا خیر و برکت بنا. یا اللہ اس رشتے کو ان دونوں کے لیے کامل عفت پاک دامنی کا ذریعہ بنا. کامل عفت پاک دامنی کا ذریعہ بنا. کامل عفت پاک دامنی کا ذریعہ بنا. یا اللہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے باعث راحت، باعث سکون، باعث اطمینان بنا. ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے باعث راحت، باعث سکون، باعث اطمینان بنا. یا اللہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے دین کے کاموں میں، دنیا کے کاموں میں، آخرت کے کاموں میں یا اللہ ایک دوسرے کے لیے معین و مددگار بنا. ایک دوسرے کے لیے معین و مددگار بنا. یا اللہ ایک دوسرے کے حقوق پہچان کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ انہیں خوشیوں سے معمور زندگی عطا فرما. یا اللہ پچھلی کوتاہیوں کو معاف فرما. آئندہ اپنی خصوصی پناہ حفاظت میں رکھ. یا اللہ پاکیزہ اور صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ انہیں پاکیزہ اور صالح اولاد عطا فرما. پاکیزہ اور صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جو بچے بالغ ہیں، جو بچیاں بالغ ہیں، جن کے ابھی تک رشتے نہیں ہوئے، میرے عظیم اللہ ان کے لیے بہتر رشتوں کے انتظامات فرما. ان کے لیے بہتر رشتوں کے انتظامات فرما. گھر کے بڑوں کو یا اللہ یہ توفیق عطا فرما کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کے نکاح میں جلدی کریں، اور بچوں اور بچیوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ اپنی جوانی کو داغدار ہونے سے بچائیں. یا اللہ پیغمبر کریم علیہ السلام اس موقع پر یا اللہ جو دعائیں شادی شدہ جوڑوں کے لیے فرمایا کرتے تھے وہ ساری دعائیں ان دونوں کے حق میں قبول فرما. ان چیزوں سے پیغمبر کریم علیہ السلام پناہ چاہتے تھے، انہیں بھی پناہ عطا فرما، ہمیں بھی پناہ عطا فرما، ساری امت کو پناہ عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین.